आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। मुल्क आज 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है। कौमी राजधानी में कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की परेड में भारत की फौजी ताकत और माला माल सकाफती विरसे को नुमायां किया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी है। यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लायन यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुल्क की इक्तिसादी तकदीर की तश्कील में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी रहनुमा उसूल हैं। उन्होंने भारत के नौजवान छोटे कारोबारियों, खेलकूद से वाबस्ता शख्सियतों, साइंसदानों और पेशेवर अफराद की तारीफ की है कि उन्होंने मुल्क को तवानाई बख्शी और आलमी सतह पर अपनी छाप छोड़ी। इस साल के पद्म अवार्ड्स के लिए 131 इम्तियाजी शख्सियतों का इंतखाब किया गया है। अदाकार धर्मेंद्र और ममूटी, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज केटी थॉमस और गुलकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा इन शख्सियतों में शामिल हैं। मुसल्लह फौजों के 70 एहलकारों के लिए बहादुरी इनामात का ऐलान किया गया है। भारतीय फजाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से नवाजा गया। और क्रिकेट में भारत ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। कौम आज अपना 77वां यौम जमहूरिया मना रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इस दिन की तकरीबात मनाने में कौम की क़यादत करेंगी। यौम जमहूरिया की परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और ये तकरीबन 90 मिनट तक जारी रहेगी। एक रिपोर्ट। कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की परेड भारत के सकाफती तनव्वुर और फौजी बहादुरी का एक मुनफरिद इम्तिजाज होगी। इस साल का मौजू है स्वतंत्र का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। परेड वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नेशनल वॉर मेमोरियल पर गुलदायरा नजर करने के साथ शुरू होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पहुंचेंगी और एक रस्मी मार्च पास्ट की सलामी लेंगी, जिसमें मुसल्लह फौजों, नीम फौजी दस्तों, इमदादी सिविल दस्तों, NCC और NSS की शाखें भी शामिल हैं। यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो लुइस संतोस दा कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन डेर लायन यौम जमहूरिया की परेड में मेहमान खुसूसी होंगे। परेड में मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों, मरकजी सरकार की वजारतों और महकमों की 30 झांकियां पेश की जाएंगी। इन झांकियों में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल और मुख्तलिफ शोबों में बढ़ती हुई खुद किफालत के पस मंजर में कौम की तेज रफ्तार तरक्की का एक मुनफरिद इम्तिजाज नुमायां किया जाएगा। फौज की तीनों शाखों की झांकी ऑपरेशन सिंदूर मुश्तरका कार्रवाई के जरिए फतेह का हुसूल के उन्वान की अक्कासी करेगी, जिसमें भारतीय फौज, बहरिया और फजाइया की इज्तिमाई ताकत, इत्तेहाद और सालिमियत का मुजाहरा किया जाएगा। मवेशियों के एक दस्ते समेत भारतीय फौज के 7 मार्चिंग दस्ते सलामी पेश करेंगे। फौज के 18 मार्चिंग दस्ते और 13 बैंड्स भी परेड में शामिल होंगे। फौज पहली बार जंगी सफ का मंजर पेश करेगी। इस परेड में रफाल, Su-30, C-95, MiG-29, अपाचे समेत 29 जंगी तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे और इसके साथ ही यह परेड इख्तिताम पजीर हो जाएगी। 2500 फनकार सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खुसूसी शख्सियतों को हुकूमत के खुसूसी मेहमानों के तौर पर परेड का नज़ारा करने के लिए मदऊ किया गया है। आमदनी और रोजगार के मौके पैदा करने, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, स्टार्टअप्स और अपनी मदद आप ग्रुपों से वाबस्ता मिसाली काम अंजाम देने वाले लोगों समेत 50 जुमरों में 10,000 खुसूसी लोगों को भी परेड का नज़ारा करने के लिए मदऊ किया गया है। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मौका एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर के लिए मुल्क के शहरियों में एक नई तवानाई और जोशो खरोश बख्शेगा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर भारत और बैरून मुल्क भारतीय शहरियों को मुबारकबाद पेश की है।
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس دن بھارت کا جشن ایک درخشاں جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے جس کی بنیاد لازوال انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے پر قائم ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے خاص طور پر کہا ہے کہ ملک کی اقتصادی تقدیر کو شکل دینے کے سفر میں آتم نربھرتا اور سودیشی رہنما اصول ہیں۔ انہوں نے بھارت کے نوجوان چھوٹے کاروباریوں، کھیلوں سے متعلق شخصیتوں، سائنسدانوں اور پیشے ور افراد کی طرف سے قوم کو توانائی اور عالمی سطح پر چھاپ چھوڑے جانے پر ان کی ستائش کی۔ صدر مرمو نے یہ رائے زنی کل 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ صدر مرمو نے کہا کہ ملک میں دنیا کی سب سے بڑی نوجوان آبادی ہے اور اس کے نوجوانوں میں زبردست صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی نوجوان آبادی کی ایک بڑی تعداد خود روزگاری کے ذریعے کامیابی کی متاثر کن مثالیں پیش کر رہی ہے۔ विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है। गर्व की बात है कि हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा है। हमारे युवा उद्यमी, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल्स देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं तथा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे युवा स्वरोजगार की सफलता के प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे युवा ही हमारे राष्ट्र की विकास यात्रा के ध्वजवाहक हैं। صدر جمہوریہ نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت لگاتار اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ملک دنیا کی سب سے تیز رفتاری سے ابھرتی ہوئی ایک بڑی معیشت ہے جو مستقبل قریب میں تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ہر ایک پر ملک مقدم اور بھارت کو مزید شاندار بنانے کے جذبے کے ساتھ مل کر کام کرنے پر زور دیتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ یوم جمہوریہ وطن پرستی کے مضبوط احساس کو مستحکم بنانے کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے پچھلے سال آپریشن سندور کے ذریعے دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے پر بھارت کی طرف سے نہایت احتیاط سے کیے گئے حملوں کا بھی ذکر کیا۔ पिछले वर्ष हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक के अनेक ठिकानों को ध्वस्त किया गया तथा बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली। یوم جمہوریہ کی تقریبات کے حصے کے طور پر حکومت نے نئی دلی میں وزیر اعظم انٹرنشپ اسکیم PMIS کے تحت ملک بھر سے آئے ہوئے 100 سے زائد انٹرنز کے لیے 3 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ کارپوریٹ امور کی وزارت نے کہا کہ یہ انٹرنز آج یوم جمہوریہ پریڈ میں خصوصی مہمان ہوں گے۔ ٹور پروگرام کے تحت PMIS کے انٹرنز نے مرکزی وزیر ہرش ملہوترا سے ملاقات کی اور اسکیم کے حوالے سے سیکھنے کے تجربات، اپنی امنگوں اور تاثرات کا اظہار کیا۔ انٹرن سے خطاب کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ بھارت کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے PMIS کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ یہ نظریاتی تعلیم اور عملی تجربے کے درمیان ایک پل کا رول ادا کرے اور نئے مواقع فراہم کرے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مسلح افواج کے 70 اہلکاروں کے لیے بہادری ایوارڈز کی منظوری دی ہے، جن میں 6 ایوارڈز بعد از مرگ دیے گئے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا کو ملک کے اعلیٰ ترین امن کے دور کے شجاعت کے ایوارڈ اشوک چکر سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن جانے والے پہلے بھارتی بن کر تاریخ رقم کی تھی۔ میجر ارشدیپ سنگھ، نائب صوبیدار دولیشور سبا سنگھ اور گروپ کیپٹن پرشانت بالا کرشنن نائر کو کیرتی چکر سے سرفراز کیا گیا ہے۔ یوم جمہوریہ 2026 کے موقع پر پولیس، آگ بجھانے والے محکمے، ہوم گارڈ، سول ڈیفنس اور اصلاحی خدمات سے متعلق 982 اہلکاروں کو شجاعت کے ایوارڈز اور سروس میڈل سے نوازا گیا ہے۔ ان میں سے 125 اہلکاروں کو شجاعت کے تمغے سے سرفراز کیا گیا ہے۔ یہ تمغہ جان و مال کی حفاظت، جرائم کی روک تھام یا مجرموں کی گرفتاری کے دوران غیر معمولی اور نمایاں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر دیا جاتا ہے۔
دلی پولیس نے یوم جمہوریہ کی پریڈ اور اس سے وابستہ دیگر ثقافتی تقریبات کے خوش اسلوبی سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک سے متعلق تفصیلی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ اپنی روایتی راستے وجے چوک سے لال قلعے تک منعقد ہوگی۔ حکومت نے سال 2026 کے لیے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ ان ایوارڈز میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری شامل ہیں۔ پدم ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں 19 خواتین شامل ہیں، جبکہ 16 ایوارڈز بعد از مرگ دیے جا رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بھارت کے عام شہریوں کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال کے پدما ایوارڈز ملک بھر سے تعلق رکھنے والے ایسے گمنام ہیروز کی خدمات کا اعتراف ہے جنہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پدما ایوارڈز بھارت کے اعلیٰ ترین سول اعزازات ہیں جن کا اعلان ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ بالی ووڈ اداکار جہانی دھرمیندر سنگھ دیول کو آرٹ کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں بعد از مرگ پدما وبھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ کیرالہ کے سابق وزیر اعلیٰ وی ایس اچوتا نندن کو بھی عوامی خدمات کے اعتراف میں بعد از مرگ پدما وبھوشن سے نوازا گیا ہے۔ نئی دلی سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کرکٹ میں گوہاٹی کے برسا پارا میں اے سی اے اسٹیڈیم میں ہونے والی 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے T20 میچ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کے خلاف فیصلہ کن اور شاندار جیت درج کی۔ کل رات کھیلے گئے مقابلے میں بھارت نے 8 وکٹوں سے جیت حاصل کی۔ سوریہ کمار یادو کی قیادت والی بھارتی ٹیم نے اب سیریز میں ناقابل تسخیر سبقت حاصل کر لی ہے۔ چوتھا T20 مقابلہ بدھ کو وشاکھاپٹنم میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔ شکریہ نیتیکا۔ یوم جمہوریہ سے قبل قوم کے نام صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب کو قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے اپنی پہلی خبر بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے محترمہ مرمو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت جلد ہی دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بنے گا، جبکہ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے کہ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر تمام شہریوں کی ذمہ داری۔ یوم جمہوریہ پر قوم کے نام خطاب میں صدر جمہوریہ نے ہندوستانی آئین کی اہمیت، جمہوری نظام میں ووٹروں کے کردار، ملک کی تہذیب اور ثقافت کا ذکر کیا۔ آج کے اخباروں نے وزیر اعظم نے مودی کے من کی بات پروگرام کے ذریعے قوم سے اظہار خیال کو بڑی خبر بنایا ہے۔ انقلاب نے وزیر اعظم کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ اجتماعیت کا جذبہ قوم کی سب سے بڑی طاقت، نوجوان پوری قوت کے ساتھ معیار کو ترجیح دیں، بھارت کے پاس دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو نظام ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے 2026 کے لیے آجہانی اداکار دھرمیندر سمیت 5 شخصیات کو پدم وبھوشن اور 13 دیگر کو پدم بھوشن سے نوازے جانے کے اعلان کو جلی سرخیوں میں شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس، فائر بریگیڈ اور سول ڈیفنس کے 982 اہلکاروں کو بہادری اور سروس میڈل دیے جانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کے مطابق راجدھانی 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے لیے تیار، سخت ترین حفاظتی انتظامات۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ملک آج 77واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ قومی راجدھانی میں کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ کی پریڈ میں بھارت کی فوجی طاقت اور مالا مال ثقافتی ورثے کو نمایاں کیا جائے گا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی ہے۔ یورپی کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈیر لائن یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ملک کی اقتصادی تقدیر کی تشکیل میں آتم نربھرتا اور سودیشی رہنما اصول ہیں۔ انہوں نے بھارت کے نوجوان چھوٹے کاروباریوں، کھیل کود سے وابستہ شخصیتوں، سائنسدانوں اور پیشے ور افراد کی تعریف کی ہے۔ اس سال کے پدم ایوارڈز کے لیے 131 امتیازی شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اداکار دھرمیندر اور مموٹی کو ان میں شامل کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت نے تیسرے T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو 8 وکٹ سے کراری شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔